The urban places are mostly those areas where we have economic development, as well as we have technologically advancement بھی ہے وہاں پر, اور socially وہ develop بھی ایریا ہے. کیونکہ جو نیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے موسٹلی بلانگ ٹو دا اربن پلیس, اور یہی وہ سیکٹرز ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ ہے, یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, یہاں سے ہمیں ویلتھ ملتی ہے. سو وہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں جو اربن سینٹر کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو دیٹس وائی دس از ون آف دا پلیس ویئر وی ہیو دا فیوچر چیلنجز, بٹ ان فیوچر چیلنجز کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے, اس کو کم کرنا ہے. سو وائی بیکاز دوز آر دا سینٹر ویئر دا نیشنل جو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ویلتھ سے ریلیٹڈ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر. Now today we are using a term which is called the sustainable city. Now in sustainable cities it should be environmentally safe, socially inclusive and economically productive. So here we can say that the green agenda must be addressed in the urban areas. جب ہم اس کو green agenda کو address کرتے ہیں تو ہم sustainable environment کی طرف جاتے ہیں, یعنی sustainable city کی ایک shape بنتی ہے. What is the green agenda? A green agenda is a natural system of the globe, regional and local, use as a services by the cities. So it not only belongs to the global level, but it has also the regional and local areas also. So ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ایکو سسٹم ہے that provide green open spaces used by city for biodiversity, protection and recreations کے لیے. So green spaces وہاں پر ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم اس کا جو ایکو سسٹم ہے, یعنی جو ایکولوجیکل جو وہاں پر ایریاز ہیں, یعنی دی ایریاز وچ ہیز اے ریلیشن بٹوین دا انوائرمنٹ اینڈ دا آرگنزم, وہ جو ہے ڈیولپ ہو سکے. سو دس از ویری امپورٹنٹ آف دا سسٹینیبل سٹی. ناؤ نمبر 2 جو ہے اس میں واٹر سسٹم دیٹ سٹی یوز ٹو ٹیپ دا نیچرل فلو فار واٹر سپلائی اینڈ واٹر ڈسپوزل. سو اٹ مسٹ بی ایڈریس کہ واٹر جو سپلائی ہے وہ پراپرلی ہو, واٹر جو اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کا ڈسپوزل پراپرلی ہو. سو ان دونوں سسٹم کو جب ہم ایمیکیبلی ایڈریس کرتے ہیں تو دیٹ از دا پارٹ آف دا گرین ایجنڈا آف دا سٹی. ناؤ نمبر 3 از دا کلائمیٹ اینڈ ایئر سسٹم. اٹ ہیز آلسو the most important area of the city which actually representing the global environment. It provides with the requirement for the healthy life. So when we have clean air, it means it gives us the healthy environment. Other ecological services including agriculture and forestry systems providing food and fiber for the society. So جو city کی جو sides ہیں دوز آر مسٹ بی دا ہنٹرلینڈ آف دا ایریا کہ وہاں سے ہمیں فوڈ اور فائبر کی جو سپلائی ہے وہ ایمیکیبلی ہو اور ہم سٹی کی جو لائف ہے اس کو ڈسٹرب نہ کر سکیں. دا گرین ایجنڈا از اباؤٹ دا نیچرل سسٹم آف دا لوکل, بائر, ریجنل اینڈ گلوبل ایکو سسٹم وچ آر یوزڈ بائی سٹیز اینڈ ادر سیٹلمنٹس ایز سروسز فار اوپن اسپیس, بایو ڈائیورسٹی, واٹر پروویژن, ویسٹ ڈسپوزلز, ہیلتھ ایریا میں ایئر اینڈ ریلائبل climate, food and fiber. These services were outlined in detail in the Global Millennium Ecosystem Assessment and were shown to be in decline in most part of the world. One of the aim of the urban planning is to ensure that the green agenda is managed effectively. The rapid growth of city in the past 50 years has meant that managing the built environment, which is actually called the human environment, while coping with environmental pollution and degradation has overwhelmed the many cities, especially in the developing countries. So here we have an example of the sustainable environment کہ اس میں اربن جو اسٹیٹک ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے, وہاں پر جو گرین سپیسز ہیں جو بلٹ اپ ایریا میں ہیں ان کو انکریج کیا جائے, اور جو آپ کے انڈسٹریل لوکیشنز ہیں ان کو سٹی سینٹر سے اور سٹی کی جو ریزیڈینشیل پلیسز ہیں ان سے دور رکھا جائے. سو دوز آر دا تھنگز وچ آر ویری امپورٹنٹ فار دا اربن سسٹینیبل انوائرمنٹ. سو اس میں انوائرمنٹل ایشوز بھی ہیں, جیسے جو ونڈ ڈائریکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ونڈ کی سپیڈ کو, ونڈ ویلوسٹی کو, ونڈ ڈائریکشن کو دیکھتے ہوئے جو انڈسٹریل لوکیشنز ہیں ان کو سیٹ کیا جائے. جیسے وی ہیو ایگزامپل آف کراچی کہ کراچی کا جو ساؤتھ ہے وہاں سے سی بریز موو کرتی ہیں,
اور ساؤتھ میں ہی انڈسٹری لوکیشنز بھی ہیں. تو اس طرح سے جو ساؤتھ میں انڈسٹریل اسموک ہے وہ سٹی کے اوپر ایوننگ میں ہمیں نظر آتا ہے. سو دس از ون آف دا ایریا کہ وی مسٹ ایڈریس کہ جو ونڈ سپیڈ ہے، ونڈ ویلوسٹی ہے یا ونڈ ڈائریکشن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انڈسٹری اسٹیبلشمنٹ کو بنایا جائے. Now here we have the Brown agenda, human system. B سے کہتے ہیں required to make cities healthy and livable, which are the part of the city. Now number 1 is the waste system, to recycle and remove waste from the city, including solid, liquid and air waste. So this is one of the area where we can put our best effort کہ کیسے جو ہے وہ سالڈ لیکوڈ ویسٹ کو ختم کیا جائے، ایئر ویسٹ کو کیسے کم کیا جائے. سو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 اسٹوک انجن جو ہے وہ اگر انٹروڈیوس کر دیا جائے اور لیڈ فری پیٹرول سے وہ چلیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم بہت سے ایئر ویسٹ کو کم کر سکتے ہیں. نمبر 2 از دا انرجی سسٹم ٹو پرووائڈ پاور، ہیٹنگ، کولنگ اینڈ لائٹنگ فار آل city functions. Number 3 is the transport system to enable mobility in the city, including the fuel. So اس میں we are actually have a best example of the public transport کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ زیادہ کیا جائے، بیکاز ایک وہیکل میں ہم اگر 50 بندے مسافر سفر کر سکتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ 15 سے 20 جو پرائیویٹ وہیکلز ہیں اس کا وہ جگہ لیتی ہے. تو اٹ مینس کہ ہم اسپیس بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اینڈ فیول میں بھی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. Number 4 is the building and material system that provide the physical basis of the life in the cities. So جو building material ہے یا جو built up area ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے اینڈ وہ بھی جو ہے وہ فیوچر میں challenges جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں اس سے. The Brown agenda is essential for making a city work for a healthy and livable environment and for creating the human and economic opportunities that have driven cities throughout their history. All cities consume land and resources such as energy, water and material which they use for building of the transport. In the process of making a city functional, these resources are turned into waste. It is now possible to quantify this impact in one parameter called ecological footprints. The Brown functions of the city generally consume and degrade its green resources and processes. Now the Brown agenda depends upon how the metabolism of the city is managed. And this is through the material that we are using, the energy consumption and transport, the reduction in use of material, and the creation of an efficient built environment. These systems have always been provided in city using an increasing ecological footprints. In other words, the Brown agenda has always tended to assume the green agenda to consume it and to dominate it. Now, the goal of the sustainable society or the sustainable urban development is to address the urban area where we have the reuse and recycle. These are the habits of the society کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک contaminated air ہے تو اس کو کیسے جو ہے وہ کلین ایئر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، contaminated water ہے تو اس کو کیسے ری یوز میں لایا جا سکتا ہے. وی ہیو دا بیسٹ ایگزامپل آف دا گرے واٹر کہ کچن جو واٹر ہے یا واشنگ کا جو واٹر ہے اس کو ہم ری سائیکل کرنے کے بعد ری یوز کر سکتے ہیں اور وہ پلانٹنگ کے لیے جو واٹرنگ آف دا پلانٹ ہے اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہائی انکم گروپ جہاں پر رہتا ہے وہاں پر واٹرنگ جو کی جاتی ہے پلانٹ کے لیے وہاں پر پانی بہت ضائع ہوتا ہے. سو لیکن وہاں پر کیپٹا کنزمپشن زیادہ ہے. سو بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لو انکم گروپ ہے وہاں پر ڈرنکیبل واٹر بھی اویلیبل نہیں ہے. سو دس از دا ڈفرینس ود ان دا سوسائٹی کہ ہائی انکم اور لو انکم میں کتنا جو واٹر کا جو یوز ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایریا ہے کہ ہم کیسے جو ریسورسز ہیں ان کو یوز بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اور جیسے سلفر فری جو ہے ہم انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں اپنے، جیسے جو بریک کلنز ہیں وہاں فلٹر لگائے جائیں تاکہ جو ایئر میں کنٹامینیشن کم ہو سکے. سیم از دا کیس ود دا لیڈ فری پیٹرول. اور پھر اس کی جو مشن ہے اس میں جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ مشن میں نہیں ہوں گی. سو دیٹ از دا ایریا ویئر وی کین پٹ آور بیسٹ ایفرٹس.
اور سوسائٹی کو ہم سسٹینیبل سوسائٹی میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں اور سسٹینیبل سٹی بنا سکتے ہیں.